أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اکثر کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں، تم لوگ حق پر ہو، تو اللہ نے تمہیں اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈالا ہوا؟ تمہیں وہ خزانے کیوں نہیں عطا کرتا جن کا مالک اللہ ہے؟ اور کچھ سطحی قسم کے لوگ بھی اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا اس شبے کا جواب دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ کافر جو کافر ہیں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ انما نملی لہم، اور پختہ بات ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ اور زیادہ وہ گناہ کما لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی مال و دولت اور ترقی اس لیے نہیں دی کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ اپنے گناہوں میں اتنے بڑھ جائیں کہ جب ایک دم اللہ ان کو پکڑیں اور وہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں، اور پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو مہلت نہیں دیتا، اور پھر ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، کہ ان کے لیے ہے عذاب ذلیل اور رسوا کر دینے والا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تو بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں پہنچی۔ تو اس کا ایک تو یہ جواب آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی صحابہ کی غلطی کی تھی کہ انہوں نے بہت اہم مورچہ تھا جو چھوڑ دیا، کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو یہ تو ان کا ایک ظاہری سبب تھا، اور ایک سبب اس کا تکوینی تھا، اور وہ یہ ہے کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اس حالت میں کہ جس پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ، وہ الگ کر دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے۔ کیونکہ جب تک پریشانیاں نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب کافر حمر الاسد کے مقام پر اکٹھے ہو رہے تھے، جو اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، تو آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے، تو زخمی ہونے کے باوجود تمام صحابہ نے اس پر لبیک کہا، اور جو منافق اور دل سے جو مخلص نہیں تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے ذریعے ان ناپاک لوگوں کو ان پاک لوگوں سے الگ کر دیا۔ اس کے علاوہ ابھی آگے بہت بڑے بڑے امتحان تھے مسلمانوں کے لیے، جس میں سلطنت کسریٰ اور روما، ان جیسی بڑی بڑی قوموں سے ابھی مسلمانوں نے ٹکرانا تھا۔ تو اگر اس آزمائش میں ان کی پہچان نہ ہوتی کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے، تو کوئی کسی بہت بڑے موقع پہ جا کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے، اور شاید وہ نقصان بہت ناقابل تلافی ہوتا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی نشاندہی کر دیتے۔ اللہ پاک اس چیز پر قادر تھے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب اگلی آیت میں دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُطْلِعَكُمْ، کہ تمہیں اطلاع دے علی الغیب، غیب پر، کہ ہر ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ کرتے کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں مشرک ہے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے من رسولہ، ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ کہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، ہاں انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ پاک جتنا بتا دیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کے علم پر اطلاع دیں، ہاں لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، اور ان کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا، بلکہ لیطلعکم کا لفظ استعمال ہوا کہ غیب کی اطلاع دیتا ہے، کہ غیب پر مطلع کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ نبیوں کو یا کسی انسان کے پاس کوئی غیب کا علم آ گیا یا وہ کل کی وہ خبر دے سکتا ہے، تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ جیسے 12ویں پارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں سب کام۔ تو آسمانوں کا، زمینوں کا، غیب کا تمام علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے ہے فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر،
ان 2 شرطوں کو پورا کرنے کے بعد کہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، ڈرتے رہو، تو پھر فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر اللہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، اور ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا، یعنی ان کے اس مال میں سے جس کو انہوں نے بچا بچا کے دنیا میں رکھا، کیونکہ جنگ احد کے موقع پر بھی جب مال کی ضرورت پڑی تو جو لوگ دل سے اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کافی بخل کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر آج ہم بھی زکوٰۃ، فطرانہ یا عشر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چیزیں فرض کی ہیں، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ سیطوقون، کہ ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا، ماں بخیلو، کہ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت والے دن، کہ وہ مال ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جیسے گلے میں مفلر ہوتا ہے اس طرح سے اس کو سانپ بنا کر، جیسے حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ ایسا سونا چاندی کہ جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، اور جو حق ہیں فطرانہ، قربانی وغیرہ اگر ادا نہیں کیا تو اس کو 2 منہوں والا ایک گنجا سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں رخساروں پر ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے یا جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی اختیار نہیں، اور نہ ہی یہ ذاتی ہماری میراث ہے۔ آج یہ مال ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو کل کوئی اور اس مال کا وارث ہوگا، اور بالآخر ہوتے ہوتے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ سمت میں اللہ جیسے آگے فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام کی دعوت کا پیغام دے کر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کی طرف بھیجا۔ اس دعوت نامے کا جو عنوان تھا وہ اس طرح تھا، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، اور اس بات کی گواہی خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ خط لے کر بنو قینقاع پہنچے تو اس وقت یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، فخاص بن عزورہ۔ فخاص بن عزورہ بیت المدارس میں تعلیم دے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کے کہنے لگا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ بہت مالدار ہیں، اور آج یہ نوبت آئی کہ ہم سے قرضہ مانگ رہے تمہارا خدا۔ تو یہ بات سن کے حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر سکے، اس یہودی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ فخاص بن عزورہ نے جا کے شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو پھر آپ نے بتایا کہ معاملہ کچھ یوں تھا، اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس گستاخی کا جواب دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی قولو کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ یہ بات کہنے والے اس میں یہودی بھی شامل تھے اور منافقین بھی شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنکتب ما قالوا، اس میں بہت غصے کا انداز ہے کہ ضرور ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، بغیر حق، ناحق، نقول، اور ہم کہیں کہ ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا مزہ، کہ دنیا میں تم نے اللہ کو فقیر کہا، اس کے پیغمبروں کو شہید کیا، حق کا مقابلہ کیا، تو اب اس کا مزہ چکھو۔ اور پھر کہیں گے ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام للعبید، نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ آج کے سبق کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی کہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کافروں کو ڈھیل دیتا ہوں تاکہ وہ گناہوں میں اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ جب ایک دم میں ان کی رسی کو کھینچوں
تو پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو۔ اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم تو کوئی ذرا سی غلطی کر لیں تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا ہے، اور بعض لوگ ہیں دیکھو کیا کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن آرام سے وہ اپنی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو ہر عیاشی میسر ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر اللہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی ہمیں پکڑ لے اس دنیا میں، کیونکہ یہاں پر حساب دینا آسان ہے، کیسی ہی آزمائش کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسا ہمارا گناہ یا کوئی غلطی جو وہاں پہ جا کے کر اللہ نے ہمیں اسے پوچھا، تو پھر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس سے بچنے کا، اس سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچائے، اور اگر ہو جائے تو اللہ پاک جو بھی حساب کتاب ہے دنیا میں ہی ہو، جب ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا مال نامہ گناہوں سے نہ بھرا ہو، کہ وہاں کا حساب بہت سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ